This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning chapter 7 of Math Book 4. Today we are supposed to study pie chart. We had already had some introduction of pie chart in my last lecture. So let's start with the first example which has been given in your chapter. The first example is the types of traffic that passed on the road near my house during 10 minutes. The information regarding this is given below by using pie chart. یہ ایک ایگزامپل میں بتایا گیا ہے کہ ایک پرسن جو ہے اس نے 10 منٹ تک ٹریفک کاؤنٹ کیے اپنے گھر کے سامنے، جو سڑک ہے اس کے گھر کے سامنے، اس پر کھڑا ہو کے اس نے 10 منٹ اس نے ٹریفک نوٹ کی ہے کہ کون سی گاڑیاں کتنی تعداد میں 10 منٹ میں وہاں سے گزرتی ہیں. تو اس نے دیکھا کہ نیچے جو اس نے پائی چارٹ بنایا ہوا ہے، آپ اپنے پیج 170 پہ آ جائیں. یاد رکھنا میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں یہ بات سمجھا دی تھی کہ پائی چارٹ ایک سرکل ہوتا ہے اور سرکل کے اندر سلائسز ہوتے ہیں، سیکٹرز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر ایک کیٹیگری ایک سرکل کو الاٹ کی جاتی ہے. اس کیٹیگری کا ڈیٹا اس سرکل میں لکھا جاتا ہے. اس سرکل میں سرکل کے سیکٹر میں وہ ڈیٹا لکھا جاتا ہے اور 2 چیزیں لکھی جاتی ہیں. ایک تو نمبر، تعداد بھی لکھی جاتی ہے اور کیٹیگری بھی ساتھ لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ پائی چارٹ کیا ہوتا ہے. یہ ایک سرکل ہوتا ہے، اس سرکل کے اندر سیگمنٹس یا سلائسز یا سیکٹرز جن کو آپ کہتے ہیں، یعنی اس کے سمال پورشنز، پارٹس بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ان میں ہر کیٹیگری کا ڈیٹا لکھا جاتا ہے اور وہ کیٹیگری بھی ساتھ لکھی جاتی ہے. تو یہ نیچے جو پائی چارٹ بنا ہوا ہے اس کو غور سے دیکھیں. اس میں جو اس نے گاڑیاں گنی ہیں اس میں 68 کارز تھیں. یہ 68 جو اس نے لکھا ہے اس کے سامنے اس نے کارز بھی لکھا ہوا ہے، یعنی کیٹیگری بھی لکھی ہے اور ویلیو بھی لکھی ہے، ٹھیک ہے. پھر ساتھ اوپر آئیں تو لکھا ہوا ہے ٹرکس. 6 ٹرکس تھے، 10 منٹ میں 6 ٹرک گزرے ہیں اور 6 بھی لکھا ہوا ہے، ویلیو بھی لکھی ہوئی ہے اور ٹرکس کیٹیگری بھی لکھی ہوئی ہے. اگلی کیٹیگری اس نے جو کاؤنٹ کی ہے وہ سائیکلز ہیں، 12 سائیکلز ہیں. رکشاز کاؤنٹ کیے ہیں اس نے تو 18 گزرے ہیں. بسز 5 گزری ہیں، ٹھیک ہے، ان 10 منٹوں میں، اور موٹر سائیکلز 44 گزرے ہیں. تو اس پائی چارٹ کو جب آپ اسٹڈی کریں گے اس کو غور سے دیکھیں. 68 والا جو سلائس ہے وہ سب سے بڑا ہے سرکل کے اندر، اور سب سے چھوٹا سلائس جو ہے وہ 5 والا ہے. بسز جو ہیں سب سے تھوڑی گزری ہیں، تو وہ جو سرکل میں سلائس بنایا گیا ہے وہ سب سے چھوٹا وہ بنایا گیا ہے. اس سے بڑا سلائس ٹرکس کا ہے، وہ 6 ہیں. اس سے بڑا سلائس جو ہے وہ سائیکلز کا ہے، وہ 12 ہیں. اس سے بڑا سلائس جو ہے وہ رکشاز کا ہے، وہ 18 ہیں. اور اس سے بڑا سلائس موٹر سائیکلز کا ہے، وہ 44 ہیں. اور سب سے بڑا سلائس جو ہے وہ کارز کا ہے کیونکہ وہ 68 ہیں. اور یاد رکھنا میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ پائی چارٹ کو سرکل گراف بھی کہتے ہیں، اسی لیے سرکل گراف کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس سرکل کے اندر ہر سلائس جو ہے، ہر سیکٹر جو بنایا گیا ہے وہ ایک کیٹیگری کو ریپریزنٹ کرتا ہے.
آپ یہ کارز والا جو خانہ بنایا ہے اس کے اندر صرف کارز کا نمبر ہی لکھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی اور نمبر نہیں لکھ سکتے کہ ٹرکس کا بھی اس کے اندر لکھ دینا، اس کا علیحدہ کالم بنے گا. کالم کہہ دیا، سیکٹر یا سلائس اس کو کہتے ہیں. تو اور اس کا ڈفرینٹ کلر ہوگا، یہ بھی میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ڈفرینٹ کلرز، ڈفرینٹ شیڈز دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آگے دیکھتے ہیں. پائی چارٹ از آلسو یوزڈ ٹو آرگنائز اینڈ ریپرزینٹ دا گیون انفارمیشن. ایکچولی پائی چارٹ جو ہوتا ہے اس میں جو ڈیٹا آپ دیتے ہیں وہ کمپیریزن کے لیے دیتے ہیں، موازنے کے لیے دیتے ہیں. یعنی 10 منٹ میں اس نے صرف یہ موازنہ کرنا تھا، جو بھی وہیکلز گزرتے ہیں، ٹائپس آف وہیکلز، ان کا آپس میں موازنہ کرنا تھا کہ کون سا وہیکل 10 منٹ میں سب سے زیادہ گزرتا ہے، کون سی ٹائپ جو ہے وہ سب سے کم گزرتی ہے. تو ان کا آپس میں اس نے کمپیریزن کرنا تھا. جب ڈیٹا کو اس طرح آپ آرگنائز کرتے ہیں کمپیریزن کرنے کے لیے تو پھر آپ پائی چارٹ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. In this chart we represent the obtained information by using the sectors of a circle. جو انفارمیشن ہم نے کلیکٹ کی ہے 10 منٹ کھڑے ہو کے، وہ کہتا ہے اس کو ہم نے سیکٹرز میں، سرکل کے سیکٹرز بنائے ہوئے ہیں، جس کو میں نے خانے کہا، سلائسز بھی کہا، سیگمنٹس بھی کہا. ان کے اندر وہ انفارمیشن کہتا ہے ہم نے لکھ دی ہے. اچھا، اب اس میں آگے وہ کچھ سمجھاتا ہے آپ کو. ان دس پائی چارٹ وی کین سی دیٹ. اب اس کو ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرنا ہے، ایکسپلین کرنا ہے. ڈیورنگ 10 منٹس دا موسٹ فریکوینٹلی پاسنگ وہیکل از اے کار وچ از شون بائی دی بلو سیکٹر. کہتا ہے سب سے زیادہ گزرنے والی جو وہیکل ہے، گاڑی ہے، وہ کار ہے، اور اس کو بلو سیکٹر سے شو کیا. حالانکہ یہاں پہ بلو نہیں ہے، یہ لکھا اس نے غلط ہے، شو اس نے کوئی اور رنگ کیا ہوا ہے، کوئی پرپلش کلر ہے، بلو بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلو سیکٹر نہیں ہے یہ دیکھ لیں جو 68 لکھا ہوا ہے یہ بلو نہیں ہے. بہرحال اینی ویز کلر اس نے اس کو دیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے سب سے زیادہ گاڑیاں جو موسٹ فریکوینٹلی پاسنگ وہیکلز ہیں وہ کارز ہیں. موٹر سائیکل از دا سیکنڈ موسٹ فریکوینٹلی پاسنگ وہیکل. جو کار کے بعد سب سے زیادہ، کاروں کے بعد سب سے زیادہ گزرنے والا وہیکل جو تھا وہ موٹر سائیکل تھا، اور وہ 44 ہے. Only a few trucks passed, that is 6, and buses passed in the least number. چند ایک ٹرک گزرے ہیں جو کہ 6 تھے، اور سب سے کم جو گزری ہیں لیسٹ ان نمبر وہ بسیں تھیں، دیٹ از 5، یعنی وہ 5. رکشاز اینڈ سائیکلز پاسڈ ان دا نمبر آف 18 اینڈ 12 ریسپیکٹولی. ٹھیک ہے، تو بال ترتیب، ریسپیکٹولی کا مطلب بال ترتیب، کیونکہ پہلے اس نے رکشاز کا ذکر کیا ہے تو 18 جو ہیں وہ رکشاز ہیں، اینڈ سائیکلز کا ذکر کیا ہے بعد میں، تو جو بعد میں 12 لکھا ہے وہ سائیکلز ہیں. ریسپیکٹولی کا مطلب بال ترتیب ہوتا ہے. تو اس نے کہا بال ترتیب رکشاز اور سائیکل جو ہیں وہ 18 اور 12 ہیں جو گزرے ہیں 10 منٹ میں. By looking at this chart, we can find that during 10 minutes, a total of 153 vehicles passed from this road. 10 منٹ میں ہر قسم کی ٹائپس کو اگر ایڈ کر لیں تو 153 بنتے ہیں. تو 153 وہیکلز 10 منٹ میں وہ کہتا ہے وہاں سے گزرے ہیں ٹوٹل. اب اگلی ایک ایگزامپل دی ہے اگلے پیج پہ 171 پہ اس نے. In the following pie chart, information of 1250 people taking admission in different courses during a vacation is shown. کہتا ہے نیچے جو پائی چارٹ یہ بنایا گیا ہے اس میں 1250 ٹوٹل لوگوں کا ڈیٹا دیا گیا ہے جنہوں نے مختلف کورسز میں ایڈمیشن لیا ہے ڈیورنگ اے ویکیشن. یعنی چھٹیاں آئی ہیں، فرض کریں سمر ویکیشن ہے، تو سمر ویکیشن میں 1250 لوگوں نے ایڈمیشن لیا ہے مختلف کورسز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس پائی چارٹ کو ذرا غور سے دیکھیں.
نمبر آف ایڈمیشنز ان کورسز، یہ اس کا ٹائٹل ہے. اور پھر آگے اس نے جو جس کورس میں حصہ لیا ہے اس کیٹیگری کا نام بھی لکھا ہے، اور جتنے لوگوں نے ایڈمیشن لیا ہے ان کی تعداد بھی لکھی ہے. مثلا 400 اس نے لکھا ہے گرافک ڈیزائننگ. گرافک ڈیزائننگ کے کورس میں 400 پیپل جو ہیں انہوں نے ایڈمیشن لیا ہے ویکیشن میں، چھٹیوں میں. پینٹنگ میں لکھا ہے اس نے کہ 200 نے لیا ہے. کیلی گرافی، خطاطی جو ہوتی ہے، اس میں لیا ہے 500 نے. ٹھیک ہے. اور ایک کیٹیگری اس نے کوسچن مارک چھوڑ دی ہے، بیکنگ، یہ کچن وغیرہ میں کام کرنا، پکانا سیکھنا چیزیں. ٹھیک ہے، اس کو بیکنگ کہتے ہیں. تو بیکنگ کے کورس میں، کھانا پکانے کے کورس میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا وہ اس نے نہیں لکھا. وہ ہم نکال سکتے ہیں کیونکہ ٹوٹل 1250 ہیں. 1250 میں یہ 3 کیٹیگریاں ایڈ کر کے نکالیں تو وہ بیکنگ والے آ جائیں گے. 400 میں 500 ایڈ کریں، یہ کتنا ہو گیا 900. اور اس میں 200 پینٹنگ والا ایڈ کریں 1100. اور 1250 ٹوٹل ہیں. 1250 میں سے آپ 1100 نکال دیں تو 150 رہ گیا. اس کا مطلب بیکنگ کے کورس میں 150 لوگوں نے حصہ لیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آگے وہ اس کو کہتا ہے، انٹرپریٹ کرتا ہے، دا موسٹ نمبر آف ایڈمیشنز ور ٹیکن ان کیلیگرافی. سب سے زیادہ ایڈمیشنز کس میں ہوئے ہیں؟ خطاطی کے کورس میں، کیلیگرافی میں. دا لیسٹ نمبر آف ایڈمیشنز ور ٹیکن ان بیکنگ. بیکنگ میں سب سے کم لوگوں نے، کچن کا کام سیکھنے میں سب سے کم لوگوں نے حصہ لیا ہے، وہ 150 ہیں. 1250 میں سے یہ ٹوٹل نکال دیا، 1100 تو 150 بچ گئے. تو 150 لوگ ہیں انہوں نے بیکنگ کے کورس میں حصہ لیا ہے. اور 150 پیپل گاٹ ایڈمیشن ان دا بیکنگ کورس. آگے کہتا ہے واٹ فریکشن آف پیپل گاٹ ایڈمیشن ان گرافک ڈیزائننگ. گرافک ڈیزائننگ جو ہے اس میں کتنے فریکشن لوگوں نے حصہ لیا ہے، یعنی فریکشن نکالنی ہے آپ نے. فریکشن کیسے نکالتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جو ٹوٹل ہیں وہ آپ کے پاس 1250 ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو گرافک ڈیزائننگ ہے وہ اس میں لیا ہے 400 لوگوں نے حصہ. تو فریکشن ٹوٹل میں سے ہوتی ہے نا، ٹوٹل 1250 ہے، اس کو ڈینومینیٹر کے طور پر نیچے لکھیں اور 400 کو نیومریٹر کے طور پر اوپر لکھیں. یعنی 1250 میں سے 400، تو 400 اوپر لکھیں گے اور 1250 نیچے لکھیں گے. پھر اس کو سمپلیفائی کریں گے. جب آپ سمپلیفائی کریں گے تو اس کا آنسر آ جائے گا 8/25. 8/25 یعنی اگر ٹوٹل 25 لوگ کورس کرتے تو ان میں سے 8 لوگ جو تھے انہوں نے گرافک ڈیزائننگ میں کورس کرنا تھا. مگر چونکہ ٹوٹل 1250 لوگوں نے کورس کیا ہے اس لیے ان میں سے 400 لوگوں نے گرافک ڈیزائننگ میں کورس کیا ہے. تو صرف اس کو سمپلیفائی کیا ہے. اب آسانی سے سمپلیفیکیشن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر 25 ایڈمیشن ہوتے تو ان میں سے 8 ایڈمیشن گرافک ڈیزائننگ میں ہونے تھے. تو یہ فریکشن کو سمپلیفائی کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، آپ کو آسانی سے چیز سمجھ آ جاتی ہے. جتنی فریکشن چھوٹی ہوگی اتنی زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. آگے آپ کی ایکسرسائز آتی ہے، اس میں پہلا کوشچن ہے دا فوڈ کمپوننٹس پریزنٹ in a boiled egg are shown in this pie chart. Read the chart carefully to answer the given questions. کہتا ہے ایک انڈے کے اندر جو غذائی اجزاء ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس پائی چارٹ میں شو کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، غور سے پڑھیں. ٹائٹل دیا ہے دی کوانٹٹی آف فوڈ
components in boiled egg. The quantity of food components in boiled egg. तो ये boiled egg में, उबले हुए अंडे में ये फूड के कंपोनेंट सबसे ज्यादा क्या है जी? 187. वो नीचे लिखा हो उसके साथ कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल अंडे में 187 होता है. अच्छा जी, उसके साथ अगर नीचे आए तो सोडियम लिखा हुआ है 62. अंडे में पोटाशियम लिखा हुआ है 63. फिर प्रोटीन्स लिखे हुए हैं 6 और स्टार्च लिखा हुआ है 0.6, यानी पूरा 1 भी नहीं है, 1 से भी थोड़ा है स्टार्च, 0.6. यानी 0.5 होता तो 1 का आधा होना था, तो 1 के आधे से थोड़ा सा ज्यादा, 1 भी पूरा नहीं, बहुत थोड़ा है स्टार्च. और फैट लिखे हैं उसने 5. ठीक है, तो ये उसने फूड कंपोनेंट्स लिखे हैं एक बॉइल्ड एग के अंदर. अब क्वेश्चन देखते हैं. ए, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ फैट इन द बॉइल्ड एग? फैट कितना है बॉइल्ड एग में, उसकी मिकदार कितनी है? वो 5 लिखा हुआ है. ठीक है, 5 फैट. अच्छा, व्हाट कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन द मोस्ट अमाउंट? सबसे ज्यादा मिकदार में कौन सा कंपोनेंट है? वो कोलेस्ट्रॉल है, 187 आपने देख लिया. व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ फैट एंड प्रोटीन्स? फैट और प्रोटीन्स की टोटल क्वांटिटी कितनी है? दोनों को मिला लें, यानी 6 और 5 को ऐड कर लें तो ये 11 आ गया. ठीक है, प्रोटीन 6 हैं और फैट्स 5 हैं, तो ये 11 हो गया. हाउ मच लेस इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स देन द क्वांटिटी ऑफ सोडियम? सोडियम से प्रोटीन कितना कम है? सोडियम की क्वांटिटी से, सोडियम की मिकदार से प्रोटीन की मिकदार कितनी कम है? सोडियम कितना है? 62. प्रोटीन कितना है? 6. तो कितना कम हुआ? 62 माइनस 6, 56. 56 कम है प्रोटीन सोडियम से, 56 यूनिट्स कम है प्रोटीन जो है वो सोडियम से. व्हाट इज द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट इन अ बॉइल्ड एग? एक बॉइल्ड एग में कौन सा कंपोनेंट सबसे कम मिकदार में होता है? वो आपने देख लिया है, 0.6 स्टार्च. तो इसका आंसर होगा स्टार्च. अगले पेज पे चले, 172 पे. अगला क्वेश्चन दिया उसने. A survey in a village was carried out to find which cattle are bred by the people of the village. जी, एक विलेज में एक सर्वे किया गया ये मालूम करने के लिए कि गांव के लोग जो हैं कौन से जानवर पालते हैं. ठीक है, तो उसमें ये पाई चार्ट को गौर से देखें. पाई चार्ट में कैटल ऑफ विलेज ये टाइटल दिया गया है और इसके जो स्लाइसेस हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो 100 है. उसको कलर दिया गया येलो और उसमें गोट्स लिखा गया. तो सबसे ज्यादा जानवर उस गांव में जो है वो बकरियां हैं, वो 100 हैं, गोट्स. फिर दूसरे नंबर पर अगर आप 100 से कम दूसरा नंबर है तो वो 98 बफलोज हैं, भैंसें जो हैं वो 98 हैं. फिर उससे कम जो है नंबर वो है 74 बुल्स, बैल जो है वो 74 हैं. उससे कम नंबर जो है वो है शीप जो है वो 58 हैं, भेड़ें. और उससे कम नंबर जो है यानी सबसे कम वो है डंकीज, वो है 35. ठीक है, तो ये टोटल कितनी किस्म के जानवर हैं जी? 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं और जिनमें मैक्सिमम तादाद जो है वो गोट्स की है और मिनिमम तादाद जो है वो डंकीज की है. ठीक है,
تو اب دیکھتے ہیں کیا کوشچن پوچھتا ہے. اے وچ کیٹل از بریڈ دا موسٹ. ٹھیک ہے, کون سا جانور سب سے زیادہ پالا جاتا ہے؟ گوٹ. اس کا آنسر گوٹ آئے گا کیونکہ سب سے زیادہ وہی ہیں 100. وچ کیٹل از بریڈ دا لیسٹ. دا موسٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ, دا لیسٹ ہوتا ہے سب سے کم, وہ ڈنکیز. ٹھیک ہو گیا. از دا ٹوٹل نمبر آف شیپ اینڈ گوٹس مور آر لیس. کیا شیپ اور گوٹ کی ٹوٹل تعداد زیادہ ہے یا کم ہے؟ مور آر لیس, زیادہ ہے یا کم ہے. دین دا ٹوٹل نمبر آف ڈنکیز اینڈ بفلوز. ڈنکیز اور بفلوز کی ٹوٹل تعداد سے. اینڈ ہاؤ مینی مور آر لیس, اور کتنی زیادہ یا کم ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں اب آپ ایسے کریں کہ شیپ اور گوٹس کو ایڈ کریں اور اس کے علاوہ بفلوز اور ڈنکیز کو ایڈ کریں تو پتہ چل جائے گا. جب شیپ اور گوٹ کو آپ نے ایڈ کیا تو 100 + 58 یہ 158 بن گئی. 158 تو بن گئی شیپ اور گوٹ دونوں ملا کے. اب وہ کہتا ہے ڈنکیز اینڈ بفلوز. ڈنکیز 35 ہیں اور بفلوز 98 ہیں. تو 98 کو 35 میں ایڈ کریں تو یہ بنتا ہے 133. اب بتائیں 158 زیادہ ہوتا ہے کہ 133؟ 158 زیادہ ہے. 158 133 سے زیادہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا آنسر ہمارا یہ ہے کہ شیپس اور گوٹس کا ٹوٹل جو ہے وہ زیادہ ہے ڈنکیز اور بفلوز کے ٹوٹل سے, کیونکہ شیپس اور گوٹس کا ٹوٹل 158 ہے اور ڈنکیز اور بفلوز کا ٹوٹل 133 ہے. ٹھیک ہے. اور مگر اس نے کہا کتنا زیادہ ہے, کتنا زیادہ ہے, تو 158 میں سے آپ 133 مائنس کر دیں تو یہ 25 آ گیا. تو یہ 25 شیپس اور گوٹس کا ٹوٹل جو ہے وہ بفلوز اور ڈنکیز کے ٹوٹل سے 25 زیادہ ہے. ٹھیک ہے. آگے جی, رائٹ ان دا فارم آف فریکشن. رائٹ ان دی فارم آف فریکشن. فریکشن کی شکل میں لکھیں. کیا لکھنا ہے فریکشن کی شکل میں؟ What part is the number of bulls to the total number of cattle? جو ٹوٹل نمبر آف کیٹل ہیں ان کا کتنا پارٹ جو ہے وہ بلز ہیں. ٹھیک ہے. تو بلز تو آپ کے 74 ہیں, یہ تو نیومریٹر میں آئے گا, اور نیچے آپ ٹوٹل ایڈ کر لیں, نیچے ٹوٹل آ جائے گا 74 ڈیوائیڈڈ بائی وہ فریکشن بن جائے گی. اب یہ فریکشن ہم بنا لیتے ہیں. 158 ایک تھا جو گوٹس اور شیپ تھیں, 133 ایک تھا جو ڈنکیز اور بفلوز تھیں, اور 74 ایک ہے, اس میں ایڈ کر لیں. تو 158 133 اور 74 ایڈ کریں گے تو ٹوٹل آ جائے گا. تو یہ دیکھ لیں آپ کتنا ہو گیا جی. اس کو اگر ہم ایڈ کریں, ایک سیکنڈ آپ میرے ساتھ ایڈ کریں, میں بھی ایڈ کرتا ہوں اور آپ بھی ایڈ کریں. یہ 158 133 اور 74, اس کو جب ایڈ کریں گے تو یہ آ گیا 8 4 12 3 15 178. تو 8 اور 16 1 اور 1 2 and 3, یہ آ گیا 365. تو 365 ٹوٹل ہیں اور 74 آپ کے بولز ہیں. تو 74 ڈیوائیڈڈ بائی 365. اچھا جی,
اب آپ دیکھیں کہ اس کو آپ سمپلیفائی کر سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے سمپلیفائی؟ بالکل نہیں ہوتا جی سمپلیفائی. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ جو 74 ہے وہ ایون نمبر ہے. آپ کو کیسے پتا چلا ایون نمبر ہے؟ کیونکہ ونز والی پلیس پہ ایون ہے. اگر ونز والی پلیس پہ 0 ہو، 2 ہو، 4 ہو، 6 ہو اور 8 ہو تو اس کا مطلب وہ نمبر ایون ہوتا ہے. تو یہ ایون نمبر ہے، یہ 2 پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور جب یہ 2 پہ ڈیوائیڈ ہوگا تو یہ پھر جو آنسر آئے گا وہ 37 آئے گا. اور 37 جو ہے وہ آپ کو پتا ہے پرائم نمبر ہے، یعنی یا وہ 1 پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا وہ اپنے آپ پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو 365 جو ہے اس کے جو ونز والی پلیس پہ ہے اس پہ 5 ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ 5 جو ہے یہ صرف یا 5 پہ ڈیوائیڈ ہوگا یا 15 پہ ڈیوائیڈ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ آپس میں سمپلیفائی نہیں ہو سکتے. ہاں، اگر یہ جو اوپر 74 لکھا ہے اگر یہاں پہ ہوتا 74 بولز نہ ہوتے 73 ہوتے تو پھر بالکل ہو جانا تھا. کیونکہ 73 کو اگر آپ 5 سے ملٹیپلائی کریں تو 365 آ جاتا ہے. تو 73/365 کا آنسر آ جانا تھا 1/5. اس طرح سے سمپلیفائی ہو جانا تھا. اگر ایک بول کم ہوتا تو 73 ہوتے، ٹھیک ہے، اور نیچے 365 ہوتا تو یہ سمپلیفائی ہو جانا تھا، مگر اب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ فریکشن یہی رہے گی 74/365. اچھا جی، اب آپ کی ریویو ایکسرسائز ہے. ریویو ایکسرسائز میں چلتے ہیں. چوز دا کریکٹ آپشنز اینڈ فل ان دا بلینکس. A. It is important that in a bar graph, the dash of each bar is same. ہر بار کی کیا چیز سیم ہونی چاہیے؟ لینتھ؟ نہیں، لینتھ تو ہر بار کی سیم نہیں ہو سکتی، وہ تو ویلیو پہ ڈپینڈ کرے گی. جس کی ویلیو زیادہ ہوگی اس کی لینتھ لمبی ہوگی. کلر؟ نہیں، ہر بار کا کلر جو ہے وہ سیم ہونا ضروری نہیں ہے، ڈفرینٹ کلر دیتے ہیں ہم بارز کو. ویڈتھ؟ یس، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہر بار کی ویڈتھ سیم ہوگی. جتنی بھی بارز ہوں گی سب کی چوڑائی ایک جیسی ہوگی، یہ نہیں کہ ایک کی زیادہ اور ایک کی کم. تو یہ آپ کا کریکٹ آنسر ویڈتھ ہے. نیکسٹ بی ہے بار گرافس کین بی آف ڈیش ٹائپس. بار گراف کین بی، بار گراف ہو سکتے ہیں آف ڈیش ٹائپس. کتنی ٹائپس کے؟ 2، 3، 4 یا 5. جی آنسر کیا ہے؟ 2. یہ آپ کو پتا ہے کہ ورٹیکل بار گرافس اور ہاریزنٹل بار گرافس. ٹھیک ہے، دونوں آپ نے دیکھے ہیں اور کیے. سی ڈیش از آلسو کالڈ اے سرکل گراف. ابھی آپ کو بتایا ہے. پائی چارٹ، پائی چارٹ از آلسو کالڈ اے سرکل گراف. تو اس میں جو پہلا آپشن ہے پائی چارٹ وہی کریکٹ ہے. اگلا ہے جی ڈی. ڈیش از ڈران بائی جوائننگ دی ڈاٹس ریپریزینٹنگ دی کوانٹٹی آف اے گیون ویلیو ان دا کوشچن. جی ڈاٹس جوائن کر کے آپ کون سا بناتے ہیں؟ پائی چارٹ بناتے ہیں یا لائن گراف بناتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یا ورٹیکل بار گراف بناتے ہیں یا ہاریزنٹل بار گراف بناتے ہیں؟ لائن گراف بناتے ہیں. تو یہ اس کا آنسر لائن گراف ہو گیا. آگے جی کوشچن 2. میوش ویٹ فرام برتھ ٹو 7 years از شون ان دا فالوئنگ بار گراف. ریڈ دی گراف ٹو آنسر دا کوشچنس. میوش کا وزن پیدائش سے لے کے 7ویں سال تک
اس بار گراف میں شو کیا گیا ہے. آپ اس کو ذرا ریڈ کریں. اس کا ٹائٹل دیا ہوا ہے مہوش ویٹ, اور یہ ورٹیکل بار گراف ہے کیونکہ بار جو ہیں وہ ورٹیکل ہیں, ہاریزنٹل نہیں ہیں. اور اس میں ٹائٹل دیے گئے ہیں ایج ان ایئرز, ہاریزنٹل لائن پہ ایکس ایکسس پہ دیا گیا ہے جو کیٹیگری ہے, اور جو ویلیو ہے ویٹ ان کلو گرامز وہ ورٹیکل ایکسس یعنی وائی ایکسس پہ دی گئی ہیں ویلیوز. اور سکیل بھی ساتھ دیا گیا ہے. 1 اسکوائر ان ورٹیکل ڈائریکشن از ریپریزینٹنگ 4 کلو گرام. ایک اسکوائر جو ہے وہ 4 kg کو ظاہر کرتا ہے. تو فرسٹ ایئر کا دیکھیں آپ جی, پہلے سال میں اس کا وزن کتنا تھا, یہ اس نے دیا ہوا ہے. 2 باکسز ہیں 8 کے سامنے, ٹاپ اینڈ جو ہے پہلی بار کا وہ 8 کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہا ہے, میچ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب 8 کلو ایک سال میں اس کا وزن 8 کلو تھا. سیکنڈ ایئر دوسرے سال میں, ایک سال گزرنے کے بعد جب وہ 2 سال کی ہو گئی تو اس کا وزن کتنا ہو گیا جی, یہ دیکھ لیں آپ. یہ جو تیسرا باکس ہے اس کے مڈ میں جا کے یہ بار ختم ہو رہی ہے, یعنی 8 اور 2 10. تو یہ کتنا ہو گیا جی, 10 kg, 10 kg ہو گیا سیکنڈ ایئر میں. تھرڈ ایئر میں دیکھ لیں 3 بارز مکمل ہیں, 3 باکسز مکمل ہیں یعنی 12 kg, اور جو چوتھا باکس ہے وہ آدھا ہے یعنی 2, وہ یہ 14 ہو گیا. تو فورتھ ایئر میں بھی اتنا ہی ہے, دونوں بارز برابر ہیں, وہ بھی 14 kg ہو گیا. ففتھ ایئر میں 4 باکسز مکمل ہیں جی, 16 kg, اور 5واں باکس آدھا ہے یعنی 2 kg, وہ تو یہ 18 kg ہو گیا. سکستھ ایئر میں بار کو دیکھیں تو یہ 5 باکسز مکمل ہیں, 5 سکوئرز, تو یہ 5 4 20, اور جو 6th باکس ہے وہ آدھا ہے, 2 وہ ایڈ کر لیں تو 22 ہو گیا. 7th ایئر میں اس کا جو ویٹ ہو جاتا ہے جی, یہ دیکھ لیں آپ کہ 7 جو سکوئرز ہیں وہ مکمل ہیں, 7 4 28, اور جو 8th سکوئر ہے وہ آدھا ہے 2 kg, وہ ہو گیا 28 + 2 30 kg. تو یہ آپ نے یہاں سے کاؤنٹ کر لیں. آپ کوشچنز دیکھ لیں. وٹ واز محفوظ ویٹ ایٹ دی ایج آف 1 year, 8 kg آپ نے نکالا ہے. ان وٹ ایئرز محفوظ ویٹ واز سیم اینڈ ہاؤ مچ, کن سالوں میں سیم تھا, تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر میں سیم تھا, اور ہاؤ مچ وہ آپ نے نکالا ہے 14 kg. وٹ واز دی ایج ڈیوریشن ان وچ محفوظ ویٹ انکریزڈ دا موسٹ اینڈ ہاؤ مچ, وہ ایج ڈیوریشن کون سی ہے جس میں محوش کا وزن سب سے زیادہ انکریز ہوا, اور وہ کتنا تھا, ذرا غور کریں, دیکھیں. آپ دیکھیں کہ کیا 6 to 7 year, 6 years اور 7 year, جو بار 6 year کی ہے اور جو بار 7 year کی ہے, ان دونوں میں فرق زیادہ ہے نا. تو آپ دیکھ لیں 6 year میں اس کا وزن 22 kg تھا, اور 7th ایئر میں اس کا وزن 30 kg ہو گیا. تو یہ جو اس کی ایج ڈیوریشن تھی, یعنی 6 to 7 years ایج ڈیوریشن میں اس کا وزن 22 kg سے 30 kg انکریز ہو گیا, اور یعنی کتنا, 8 kg اس کا وزن بڑھا ہے اس ٹائم ڈیوریشن میں. تو سب سے زیادہ وزن جس ایج ڈیوریشن میں بڑا ہے وہ 6 to 7 years ہے, اور کتنا بڑا ہے, 8 kg بڑا ہے. What was the age duration in which محوش weight increased the least and how much, سب سے کم کس ایج ڈیوریشن میں بڑا ہے. بڑا ضرور ہے, ایک تو ہے نا جس میں بڑا ہی نہیں, یعنی تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر میں تو بڑا ہی نہیں, مگر اس میں کہتا ہے وہ بڑا ہے مگر سب سے کم بڑا ہے, وہ کس ایج ڈیوریشن میں بڑا ہے. اب آپ دیکھ لیں جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر تھا وہ 2 بارز ہیں, ان کا آپس میں فاصلہ سب سے کم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 8 kg اور 10 kg, ٹھیک ہے, اور 10 میں سے
8 نکالیں تو 2 kg. تو یہ 2 kg ایکچولی وزن انکریز ہوا ہے اس کا پہلے اور دوسرے سال کی ایج ڈیوریشن میں. تو ایج ڈیوریشن کون سی ہے جی؟ فرسٹ ٹو سیکنڈ ایئر یہ ایج ڈیوریشن ہے, اور اس کا کتنا ویٹ بڑھا ہے؟ 2 kg, صرف 2 kg, جبکہ 6 to 7 ایئر میں اس کا ویٹ 8 kg بڑھا تھا ایک سال میں, اور یہاں پہ ایک سال میں صرف 2 kg بڑھا ہے. ہاؤ مچ ڈڈ مہوش ویٹ انکریز ان ٹوٹل فرام دی ایج آف 1 year to 7 years؟ جی 1 سال کی عمر سے لے کے 7 سال کی عمر تک ٹوٹل وزن اس کا کتنا بڑا ہے؟ جی پہلے سال اس کا وزن کتنا تھا جی؟ 8 kg, اور 7ویں سال میں کتنا تھا؟ 30 kg. تو کتنا بڑا؟ 30 میں سے 8 نکال دیں 22. تو ٹوٹل وزن اس کا پہلے سال سے لے کے 7ویں سال تک جو بڑھا وہ 22 kg وزن اس کا بڑھا. یہ انفارمیشن آپ کو یہاں سے ملی ہے. اگلا کوشچن ہے جی, احد ہیز پلانٹڈ ڈفرنٹ فلاورز ان ہز گارڈن, دیئر نمبر اینڈ ٹائپ از شون ان دس بار گراف, ریڈ دی گراف ٹو آنسر دی کوشچن. کہتا ہے احد نے مختلف قسم کے پھول اپنے باغ میں لگائے ہیں, اور وہ کون کون سی قسمیں ہیں پھولوں کی اور وہ کتنے کتنے ہیں وہ اس بار گراف میں کہتا بتائے گئے ہیں. آپ اس کو پڑھیں اور پھر سوالوں کے جواب دیں. تو ٹائٹل دیا ہے احد's گارڈن, اور یہ ہاریزنٹل بار گراف ہے کیونکہ ہاریزنٹل بارز بنائی گئی ہیں, تو اس لیے اس نے ویلیوز جو ہیں وہ ہاریزنٹل ایکسس پہ دی ہیں. تو نمبرز آف فلاورز نیچے لکھا ہے اس نے, اور ٹائپس آف فلاور جو ہے وہ ورٹیکل ایکسس پہ لکھا ہے. تو یہ دیکھیں جی فلاورز کی قسم میں روز ہے, اوپر گلاب, وہ اچھا اسکیل پہلے پڑھ لیں. 1 square in horizontal direction is representing 2 flowers. جی 1 square 2 فلاورز کو شو کرتا ہے. تو روز 2 squares میں ہے تو اس کا مطلب 4 روز لگائے ہیں اس نے اپنے گارڈن میں, 4 پودے. اچھا جی کرائسینتھیمم جو ہے وہ 1 باکس پورا اور 1 آدھا, تو یہ 3 ہو گئے کرائسینتھیمم کے 3 پودے. ٹیولپ کے 2 باکس ہیں, ہر باکس 2 پر ڈپینڈ کرتا ہے, میں 2 ہیں, تو یہ 2 باکسز میں 4 ہو گئے. ٹیولپ اس نے 4 لگائے ہیں. پھر یہ دیکھا آپ نے ٹیولپ اور روز سیم ہے کیونکہ بارز کی لینتھ سیم ہے, تو روز بھی 4 پودے لگائے, ٹیولپ کے بھی 4 لگائے, کرائسینتھیمم کے 3 لگائے. نیچے آ گئے ڈیفوڈل بھی دیکھ لیں آپ, یہ 1 اسکوائر پورا ہے اور 1 ہاف ہے, تو یہ بھی 3 ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ڈیفوڈل اور کرائسینتھیمم ایک جیسے ہیں, 3 ہی کرائسینتھیمم لگائے ہیں اس نے, 3 ہی ڈیفوڈل کے لگائے ہیں. آگے گلے قاصدی جو ہے وہ دیکھیں آپ 2 اسکوائر پورے ہیں یعنی 4, اور تیسرا اسکوائر جو ہے وہ آدھا ہے, 1 اور ایڈ کریں 5, تو گلے قاصدی 5 ہیں. سپرنگ فلاور جو اس نے لگائے ہیں وہ اس میں دیکھ لیں 4 اسکوائر پورے ہیں, تو یعنی 8 ہو گئے. 1 اسکوائر کے 2 ہیں تو 4 کے 8 ہو گئے, اور نیچے لکھے ہوئے بھی ہیں, آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے اس کو انٹرپریٹ کر لیا ہے. آگے کوشچن جو پوچھتا ہے فوراً دیکھ لیتے ہیں. ہاؤ مینی روزز آر دیئر ان احد's گارڈن؟ 4 ہم نے دیکھ لیے. ہاؤ مچ لیس آر دی ٹیولپ دین دی گلے قاصدی؟ گلے قاصدی سے ٹیولپ کتنے کم ہیں؟ گلے قاصدی 5 ہیں اور ٹیولپ 4 ہیں, 5 میں سے 4 نکال دیں, 5 - 4 1, تو 1 ٹیولپ کم ہے گلے قاصدی کی نسبت. وچ فلاورز آر پریزنٹ ان دا موسٹ نمبر ان احد's گارڈن اینڈ ہاؤ مینی آر دے؟ سب سے زیادہ کون سے اس نے لگائے ہیں؟ سپرنگ فلاور, اور وہ کتنے ہیں؟ 8. رائٹ ان فریکشن فارم دی نمبر آف ٹیولپس ایز کمپیئر ٹو دی ٹوٹل نمبر آف آل دا فلاورز. ٹوٹل فلاورز جو ہیں ان کا ٹیولپ جو ہیں وہ کتنا فریکشن ہے؟ ٹیولپ تو 4 ہیں, اور ٹوٹل آپ ایڈ کریں تو 4 اور 4 8, 3 اور 3 6, 8 اور 6 14, 14 اور 5 19,
اور 19 اور 8 27, تو ٹوٹل 27 ہے اور ٹیولپ 4 ہے, تو 4/27 یہ فریکشن بن گئی ہے 4/27, اور یہ آپس میں سمپلیفائی نہیں ہو سکتی کیونکہ 4 جو ہے وہ ایون نمبر ہے اور 27 کیا ہے, آڈ نمبر ہے, اگرچہ کمپوزٹ ہے مگر یہ 3 پہ ڈیوائڈ ہوتا ہے, 4 2 پہ ڈیوائڈ ہوتا ہے, تو اس لیے یہ سمپلیفائی نہیں ہو سکتے, ان میں کوئی کامن فیکٹر نہیں ہے. Which flowers are present in the least number and how many are they? کون سے فلاورز ہیں جن کی تعداد سب سے کم ہے اور وہ کتنے ہیں؟ بھئی وہ 2 ہیں, ایک کرائسینتھیمم اور ایک ڈیفوڈل. کرائسینتھیمم بھی 3 ہے اور ڈیفوڈل بھی 3 ہے, تو یہ 2 جو ہیں وہ سب سے کم تعداد میں ہیں, اور نمبر کتنا ہے 3 ایچ, ہر کوئی جو ہے اس کا 3 نمبر ہے. اچھا جی, نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ آپ کی ہے لائن گراف ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بڑا آسان ہے. ابراہیم سیٹ اپ اے اسٹال آف کپ کیکس آن دی اسپرنگ فیسٹیول آف ہز اسکول. ابراہیم کے اسکول میں اسپرنگ بہار کا کو میلہ ہوا ہے, اسپرنگ فیسٹیول, اس میں اس نے ایک سٹال لگایا, اس میں کپ کیکس بیچے ہیں اس نے. ابراہیم ڈریو اے لائن گراف آف دی کپ کیکس سولڈ ان ایچ آور فرام 9 in the morning to 2 in the afternoon. اس نے ہر گھنٹے میں کتنے کپ کیکس بکے اس کا گراف بنایا ہے, اور 9 بجے سے لے کے 2 بجے تک اس نے وہ کپ کیکس بیچے. تو لک ایٹ دی گراف ٹو آنسر دا کوشچن. گراف پر دیکھیں, آپ نے کوشچنس کے جواب دینے ہیں. گراف میں ٹائم ان آورس, آپ کو پتا ہے کہ لائن گراف جو ہے وہ چینجز شو کرتا ہے اوور ٹائم. ٹھیک ہے جی, تو چینجز ٹائم ان آورس نیچے ہے اور کپ کیکس اوپر ہے. تو کوشچن وہ کرتا ہے جی, ہاؤ مینی کپ کیکس ور سولڈ ان دی 3rd آور. جی 3 کے اوپر ذرا جائیں, جہاں 3 لکھا ہوا ہے اس کے اوپر جائیں, ڈاٹ کہاں لگا ہوا ہے 8 کے سامنے. ٹھیک ہے جی, اور ہر سکوئر جو ہے وہ 4 کپ کیکس کو ظاہر کرتا ہے, اگرچہ اس نے اسکیل نہیں لکھی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو 3rd آور میں دیکھ رہے ہیں آپ, جو ڈاٹ ہے اس کے سامنے کیا نمبر ہے 8, تو تیسرے گھنٹے میں اس نے 8 بیچے ہیں کپ کیکس. اور ان وچ آور ور دا موسٹ کپ کیکس سولڈ اینڈ وٹ واز دیئر نمبر. کس گھنٹے میں سب سے زیادہ کپ کیکس بکے اور کیا ان کی تعداد تھی. جی وہ ڈاٹ جو سب سے ٹاپ پہ ہے, سب سے اوپر ہے, وہ دیکھ لیں, وہ 4th آور میں سب سے اوپر ڈاٹ جو ہے وہ ہے, اور وہ کس کے سامنے آتا ہے 12 تو پورے ہو گئے, اور اگلا جو باکس ہے وہ ہاف ہے, تو اس کا مطلب 2 اور ڈالیں 14. تو 14 کپ کیکس اس نے بیچے ہیں 4th آور میں. ان وچ 2 hours were same number of cup cakes sold, what was their number. کون سے 2 گھنٹے ہیں جن میں اس نے ایک جیسے کپ کیک بیچے ہیں. جی کون سے ڈاٹس ہیں جو بالکل ایک دوسرے کے برابر آتے ہیں. جی آور 2 دیکھیں, یہ جہاں پہ ہے, اور آور 5 دیکھیں, اس کا ڈاٹ اور اس کا ڈاٹ بالکل ایک لائن میں آتے ہیں. تو یہ جو آور 2 ہے اس میں بھی 6 بنتے ہیں, اور آور 5 جو ہے اس میں بھی 6 بنتے ہیں, تو دونوں میں اس نے 6 بیچے ہیں. ٹھیک ہے. ہاؤ مینی کپ کیکس ور سولڈ ان دا 1st آور. جی پہلے آور میں دیکھ لیں آپ کتنے ہیں. یہ ایک فل اسکوئر جو ہے وہ تو 4 ہیں, مگر یہ ہاف نہیں ہے, ہاف سے زیادہ ہے. ہاف ہوتے تو 2 ہونے تھے, یہ ہاف سے زیادہ ہے اور 4 سے کم ہے, تو یہ 3, تو اس نے 3 کپ کیکس اس میں بیچے ہیں. یہ کوشچن آپ کا ہو گیا. اگلا کوشچن ہے, ارہم آسکڈ 20 members آف ہز فیملی اباؤٹ دیئر فیوریٹ فلیورز آف آئس کریم. ارہم نے اپنے خاندان کے 20 افراد سے پوچھا
کہ آئس کریم کا کون سا ذائقہ آپ کو پسند ہے. ارہم prepared a pie chart based on the answers given by all the family members. اس نے اب پائی چارٹ بنایا ہے جو فیملی ممبرز نے جواب دیے اس کو کہ ہمیں یہ فلیور پسند ہے, اس کی بنیاد پہ اس نے پائی چارٹ بنایا ہے. تو پائی چارٹ کو غور سے دیکھیں, اس میں سب سے زیادہ جو ہے 6 لکھا ہوا ہے کلفہ, 6 بندوں کو کلفہ پسند ہے, اور سب سے کم 1 لکھا ہوا ہے پسٹیشیو. جو پسٹیشیو ذائقہ ہے, پستے والا ذائقہ, وہ صرف 1 بندے کو پسند ہے. ٹھیک ہے, اب یہ مختلف کلر بھی دیے گئے ہیں اور اس میں کیٹیگری بھی لکھی گئی ہے اور ویلیو بھی لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے, ویلیو 6 کیٹیگری کلفہ, ویلیو 4 کیٹیگری مینگو, ویلیو 4 کیٹیگری چاکلیٹ. اچھا, چاکلیٹ اور مینگو ایک جیسے 4 بندوں کو ہی چاکلیٹ پسند ہے اور 4 کو ہی مینگو پسند ہے. ٹھیک ہے, اسٹرابری کا ذائقہ جو ہے وہ 3 کو پسند ہے اور ونیلا کا ذائقہ 2 کو پسند ہے. ہر ایک کا ڈفرینٹ کلر بھی دیا گیا ہے جو کہ پائی چارٹ کا ایک فیچر ہے. کوشچن ہے, ہاؤ مینی پیپل لائک ونیلا آئس کریم. ونیلا آئس کریم جو ہے وہ کتنے لوگوں کو پسند ہے؟ دیکھ لیں, 2 کو. وچ فلیور از لائک دا موسٹ, سب سے زیادہ فلیور جو ہے وہ کون سا ہے جو پسند کیا جاتا ہے؟ وہ 6 سب سے زیادہ بڑا نمبر ہے نا, تو کلفہ ہے. کلفہ جو ہے وہ فلیور سب سے زیادہ لوگوں کو پسند ہے. وچ فلیور از لائکڈ بائی دا سیم نمبر آف پیپل اینڈ ہاؤ مینی. وہ کون سے فلیور ہیں جو بالکل ایک جیسے لوگوں کو پسند ہیں, ایک ہی تعداد ہے. وہ مینگو اور چاکلیٹ ہیں. 4 لوگ ہی مینگو کو پسند کرتے ہیں اور 4 لوگ ہی چاکلیٹ کو. اینڈ ہاؤ مینی؟ 4. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ہاؤ مچ لیس آر دی نمبر آف پیپل پریفرنگ پسٹیشیو آئس کریم دین دی نمبر آف پیپل پریفرنگ کلفہ آئس کریم. جی, کلفہ آئس کریم سے جو پسٹیشیو آئس کریم ہے وہ کتنے کم لوگوں کو پسند ہے؟ جی, جو کلفہ ہے وہ 6 لوگوں کو پسند ہے, پسٹیشیو 1 کو پسند ہے, تو 6 - 1 5. تو 5 لوگ کم ہیں جن کو پسٹیشیو پسند ہے. 5 کم لوگوں کو پسٹیشیو پسند ہے. There are 20 family members in total, while people preferring chocolate ice cream are 4. ٹوٹل کہتا ہے 20 ممبر ہیں جبکہ چاکلیٹ آئس کریم صرف 4 کو پسند ہے. ہاؤ ول یو شو دس نمبر ایز اے فریکشن. جی, فریکشن بنا لیں 4/20. 4/20 سمپلیفائی ہو جاتا ہے کیونکہ 4 بھی ایون ہے 20 بھی ایون ہے. تو آپ 4 1s are 4 4 5s are 20 1/5 سمپلیفائی ہو کے یہ 1/5 آ گیا. اس کا 1/5 کو انٹرپریٹ کریں کیسے ہے؟ 1/5 کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹوٹل 5 بندے ہوتے, 5 ممبرز ہوتے, تو ان میں سے 1 بندے کو چاکلیٹ آئس کریم پسند تھی, 5 میں سے 1 کو پسند تھی. ٹھیک ہو گیا, اس کا یہ مطلب ہے. تو یہ آپ کا چیپٹر بھی ختم ہو گیا, آپ کی ریویو ایکسرسائز بھی ختم ہو گئی, آپ کے سارے کانسیپٹ بھی ختم ہو گئے. ٹھیک ہو گیا جی. لائن گراف, بار گراف اور پائی چارٹ, ہر ایک کی ایک ایکسرسائز ہے. 2 ایگزامپلس تھی ہر ایک کی, وہ میں نے کروائی, اور سارے کوشچن کروائے ہر کانسیپٹ کے, اور پھر ریویو ایکسرسائز کروائی. تو یعنی کوئی کوشچن چھوڑا نہیں ہے, نہ کوئی ایگزامپل چھوڑی ہے, اور کانسیپٹ بھی اب میں نے ایکسپلین کیے ہیں, اور اس کا میٹیریل بھی آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.